السلام علیکم۔ ناول کا نام ہے تجھ سے لاگے جو من پیا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی جب چیڑ کی آواز کے ساتھ بیسمنٹ کا دروازہ کھلا۔ اس نے قدموں کی ابھرتی چاپ سن کر بھی سر نہ اٹھایا۔ تمہیں چھوٹے خان جی بلا رہے ہیں اپنے کمرے میں، آنے والی نے پیغام دیا۔ اس کے پیغام پر ہیل نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ کہہ دو اپنے خان جی سے میں نہیں آؤں گی، جو بھی کہنا ہے یہاں آ کر کہہ سن لیں۔ دیکھو تم چھوٹے خان جی کا غصہ دیکھ چکی ہو، اس لیے ضد مت کرو اور چلو میرے ساتھ۔ میں کہیں نہیں جا رہی۔ میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی کیا؟ تم اپنی زبان کو ہتھیار بنا کر اپنے لیے مشکلات کھڑی کر رہی ہو۔ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ دو ٹوک جواب آیا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ چھوٹے خان جی کا جا کر تمہارا انکار۔ سکینہ تم جاؤ۔ یشیب افریدی کی آواز نہ صرف سکینہ پر کپ کپی طاری کر گئی بلکہ ہیل بھی اس کی آواز پر خوف زدہ ہو گئی۔ جی جی چھوٹے خان جی۔ سکینہ گھبراتے ہوئے جلدی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ ہیل ہلکا ہلکا لرزاتی ہوئی جھکے سر سے یشیب افریدی کی خون چھلکاتی نظروں خود پر گاڑے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ دونوں فریقین کے دلائل سننے کے بعد پنچایت اس فیصلے پر پہنچتی ہے، ہمیں خون بہا چاہیے، نہ خون کے بدلے میں خون، نہ ہی خون معاف۔ یشیب خان افریدی کی دھاڑ سے ہر طرف سکون چھا گیا۔ وہ پنچایت کے سربراہ کے بولنے سے پہلے ہی بول پڑا۔ خاقان افریدی نے پرشکوہ نگاہ اپنے بیٹے پر ڈالی، جسے دیکھ کر وہ نظریں جھکا گیا۔ پنچایت کے سربراہ نے دلار خان کو دیکھا۔ انہوں نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے پاس بیٹھے غصہ ضبط کرتے ہوئے شمس دلار خان کو مخاطب کیا، جاؤ ہیر کو لے آؤ۔ وہ مدھم شکستہ آواز میں بولے۔ شمس خاموشی سے اٹھ کر گاڑی کی طرف چل پڑا۔ دلار خان نے شمس کے جانے کے بعد ایک دکھ بھری نظریں خاقان افریدی پر ڈالی، مگر وہ نظریں چرا گئے۔ یہ فیصلہ صرف اور صرف یشیب کا تھا، مگر اس وقت وہ اتنے لوگوں میں بیٹے کے فیصلے سے اختلاف کرنے کی پوزیشن میں نہ تھے۔ میں ہرگز ایسا نہیں ہونے دوں گا بابا جان۔ یشیب خاقان افریدی کی بات پر آپے سے باہر ہوا۔ میں نے تمہیں لندن اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ واپس آ کر قتل و غارت شروع کر دو۔ قتل انہوں نے کیا ہے بابا جان، اور میں ہرگز اس خون کو معاف نہیں ہونے دوں گا۔ ان لوگوں کو اپنے کیے کا بدلہ چکانا ہوگا۔ وہ بس ضد تھا۔ یشیب بچے تیرے بابا جان ٹھیک کہہ رہے ہیں، معاف کر دینے میں ہی بڑائی ہے۔ بی بی جان پلیز، آپ شاید بھول چکے ہیں، مخصوص 20 دن پہلے اس حویلی کے بڑے وارث کا جنازہ اٹھا ہے، مگر میں نہیں بھولا اور نہ ہی آخری دم تک بھولوں گا۔ اگر آپ لوگوں نے معافی نامہ بھیج دیا تو میں یہ حویلی چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ دیٹس اٹ۔ وہ اپنا فیصلہ سناتے سیڑھیاں پھلانگ گیا۔ بابا نے پاس کھڑی مہرو کو اشارہ کیا۔ وہ سر ہلاتی یشیب کے پیچھے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ یشیب چیزوں کی اٹھک پٹک کر کے غصہ نکال رہا تھا جب مہرو کمرے میں داخل ہوئی۔ یشیب، وہ اس کی پکار پر ایک لمحے کو رکا اور مڑے بغیر پھر سے چیزیں اٹھنے لگا۔ یشیب، پھر سے پکارا گیا۔ بھابھی، اگر آپ اس لیے آئی ہیں کہ میں اپنا فیصلہ بدل دوں تو ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ میں لالا کا خون کبھی نہیں معاف کرنے والا۔ ایسا کرنے سے تمہیں کیا ملے گا؟ زیادہ نہ سہی کچھ دیر اس اذیت کا مداوع ہوگا جو لالا کے خون سے لت پت وجود کو دیکھ کر مجھے ہوئی تھی۔ تو کیا اس خاندان کے بیٹے کا خون کرو گے جا کر؟ نہیں تو خون بہا میں کیا لوگے، پیسے یا پھر عورت؟ مہرو نے اس کے سرخ چہرے پر نظریں فوکس کرتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ بھابھی آپ، کیا میں بولو یشیب، کیا میں تم ایک مرد کا بدلہ مظلوم عورت سے لو گے جس کا کوئی قصور نہیں؟ بھابھی، آپ کی اس ایموشنل تقریر سے میرا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ وہ ڈٹا رہا۔ ٹھیک ہے، جو جی میں آئے کرو، مگر ایک بات یاد رکھنا، میں خون بہا میں آنے والی لڑکی سے تمہیں کسی قسم کی زیادتی نہیں کرنے دوں گی، سمجھے؟ مہرو غصے سے بات مکمل کرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ بھابھی، خون بہا میں آنے والی لڑکی سے میرا کوئی سروکار نہیں۔ میں صرف اور صرف شمس خان کو اس تکلیف سے گزارنا چاہتا ہوں جو میں نے جھیلی ہے۔ اسے بھی پتہ چلے کہ جب جان سے پیاری چیز ہمیشہ کے لیے جدا ہوتی ہے تو کس قدر اذیت سہنا پڑتی ہے۔ یشیب نے ہم کلامی کرتے ہوئے پوری قوت سے ایشٹرے دیوار میں دے ماری۔ شمس نے ہال کمرے میں موجود خواتین سے کہا، میں کہیں نہیں جاؤں گی لالا، میں کہیں نہیں جا رہی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ بابا، مجھے ونی نہیں کر سکتے لالا، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔
ہیر پنچایت اور افریدی خاندان کا فیصلہ سن کر پاگل سی ہو گئی تھی۔ ہیر: نہیں نہیں لالا، آپ اپنی ہیر، اپنی گڑیا کو کیسے کسی اور کے حوالے کر دیں گے؟ نہیں لالا، آپ مجھے چھپا لیں کہیں، میں پنچایت نہیں جاؤں گی۔ لالا چھپا لیں مجھے۔ وہ روتی ہوئی شمس کے سینے سے لگ گئی۔ شمس نے بہت صبر سے ہیر کی ہچکچی لیتے ہوئے وجود کو خود سے الگ کیا اور پاس کھڑی پروش سے چادر پکڑ کر ہیر کو اڑائی اور اس کا بازو پکڑ کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ لالا، آپ ان کو بتائیں، آپ نے جان بوجھ کر یشار خان کا خون نہیں کیا، یہ سب اچانک غلطی سے ہوا ہے۔ پلیز لالا، میں نہیں جاؤں گی۔ ہیر روتی ہوئی گھسیٹتی جا رہی تھی۔ وہاں موجود حویلی کی عورتیں اور ملازموں نے افسردگی سے وہاں کی لاڈلی کو ہمیشہ کے لیے جاتے دیکھا، مگر اسے روکنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ پنچایت سے چند فلانگ کے فاصلے پر شمس نے گاڑی کو بریک لگائی۔ ہیر نے خوفزدہ نظروں سے چند گز بھر دور بیٹھے مردوں کے ہجوم کو دیکھا اور کپکپاتے ہوئے شمس کا بازو پکڑ لیا۔ لالا، مجھے بچا لیں، میں اب سب کے بغیر مر جاؤں گی لالا، وہ پھر سے التجا کرتی ہوئی بولی۔ شمس نے اس کا ہاتھ ہٹایا، گاڑی سے نکل گیا، دوسری سائیڈ سے اس کا دروازہ کھول کر اسے بھی باہر نکالا۔ اگر تمہارا لالا تمہیں بچا سکتا تو کبھی اپنی لاڈلی کو، اپنی عزت کو اس طرح پنچایت کی زینت نہ بننے دیتا، وہ سنجیدگی سے کہتا۔ اسی لیے آگے بڑھ گیا۔ خاقان افریدی نے 2 شادیاں کی تھیں۔ پہلی شادی بی بی جان سے کی تھی، مگر 10 سال تک اولاد نہ ہونے کی صورت میں بی بی جان نے ان کی شادی خود ہی اپنی چچا زاد گل بانو سے کروا دی۔ گل بانو نے خاقان افریدی سے شادی کے بعد 1.5 سال بعد حویلی کے پہلے وارث یشار خان افریدی کو جنم دیا، جس پر پوری حویلی میں خوب جشن منایا گیا، مگر بدقسمتی سے گل بانو یشار کی پیدائش کے 6 سال بعد یشیب خان افریدی کو جنم دے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یوں یشار اور یشیب کی ذمہ داری بی بی جان پر آ پڑی۔ انہوں نے پورے دل سے یہ ذمہ داری نبھائی اور خوش دلی سے ان دونوں کو سینے سے لگا لیا۔ وہ دن اور آج کا دن، انہوں نے کبھی ان دونوں بھائیوں کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ 6 سال پہلے وہ اپنی بانجی مہرو کو یشار افریدی کی دلہن بنا لائی تھیں۔ مہرو اور یشار کا 4 سال کا بیٹا حدید افریدی تھا۔ یشیب چند ماہ پہلے ہی لندن سے اپنی تعلیم مکمل کر کر لوٹا تھا، جب قسمت نے ان پر بھاری وار کیا۔ یشار افریدی ان سب سے ہمیشہ کے لیے جدا کر کے، میں چاہتا ہوں میں اپنی بیٹی کا نکاح ابھی پنچایت میں ہی کروا دوں، افریدی خاندان کے ساتھ بھیجوں۔ دلار خان نے جھکے ہوئے سر سے اپنا فیصلہ سنایا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ حاکم خان، آپ نکاح شروع کریں۔ یشیب اور دلار خان کی بیٹی کا نکاح ابھی سب کی موجودگی میں ہوگا۔ خاقان افریدی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بات مکمل کی۔ بابا جان یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یشیب ان کی جانب جھک کر آہستگی سے بولا، میں اس لڑکی کو اپنی نکاح میں نہیں لوں گا۔ ایک فیصلہ تمہارا تھا، دوسرا میرا۔ بابا جان نے بھی آہستگی سے اسے باور کروایا اور حاکم خان کی طرف متوجہ ہو گئے، جو کلمات شروع کر چکے تھے۔ یشیب کی بازی اسی پر الٹ ہو چکی تھی۔ اس نے خون بہا میں دلار خان کی بیٹی اور شمس خان کی بہن کو مانگا تھا تاکہ وہ اس کو ان سے جدا کر کے تکلیف دے سکے۔ وہ صرف اور صرف اس لڑکی کو اپنی قید میں لانا چاہتا تھا، نہ کہ نکاح میں۔ نکاح کے لیے تو وہ اپنے خاص ملازم چشمت خان کو سوچ چکا تھا، مگر بابا جان نے بیچ میں آ کر سارا قصہ ہی پلٹ دیا تھا۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔